حسد کیا. پیچھے سے جس کو اللہ رکھے وہ اللہ نے لکھوا دیا تھا نا، بھاگ لے جہاں بھاگنا ہے، نکال کر تجھے میں محمد کے قدموں میں کھڑا کر دوں گا. اس نے سمندر میں چھلانگ لگائی، پیچھے کشتی آ رہی تھی، ملاح کی نظر پڑی، اس نے ایک تیرنے والا تھا جو پانی میں تیرنا، اس نے کہا تو تیرنا، اس نے کہا جانتا ہوں تیرنا، اس نے کہا بندہ پکڑ مر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے. اس نے اکرما کو پکڑا، کشتی میں بٹھا دیا. ملاح نے پوچھا تیرا دماغ ٹھیک ہے، خودکشی کرتا ہے ظالم؟ اس نے کہا میرے پیچھے محمد کی نظر ہے. اس کشتی میں میرے جیسا غریب کوئی تاجر مزدور بیٹھا ہوا تھا، اس کے بیٹے کے ہاتھ میں ایک تختی تھی جس پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی. آیت تھی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، تجھے تیرا رب کافی ہے، تجھے تیرا رب کافی ہے. وہ آیت لکھی ہوئی تھی قرآن کی اس تختی پہ. اکرما یہ کشتی میں سوار ہوا، بیٹے نے اس مسلمان کے بچے نے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی. اب وہ پتہ نہیں کس طرح کا قاری ہوگا، لیکن آپ مجھ سے سنیں قرآن کس طرح پڑھا. بے زبان ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی یا ایھا النبی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر یہ قرآن بدلا. لوگوں کو پتا غیب نہیں جانتے پر قرآن بدل نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، میرے غیب کی خبریں بتانے والے نبی. تو لوگوں کو پتا وہ تیرے جیسے بشر تھے، پر قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. قرآن کو بتا وہ بشر تھے پر قرآن بدل نہیں سکتا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن کو بتا جس طرح کے اس کے کپڑے اسی طرح کے ہمارے، پر قرآن بدل نہیں سکتا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تیری چادر خراب ہو، تیری سکی بیٹی دھونے کے لیے تیار نہیں ہے، تیری چادر خراب ہو، تیری بہو سونگ کے پھینک دیتی ہے، اپنی سکی بچیوں سے تیری سے کہتی ہے بابے دی چادر تسی دو وہ بدبو آندی ہے، پر محمد دی چادر دا کمال کی ہے. اچ والا آخدہ سونیا میں رشتے بہ کے تیری کملی دیاں قسماں اٹھاواں میں چین نہیں. قرآن بدل سکتا. اس نے قرآن کی آیت پڑھی مسلمان تاجر کے بچے نے. اکرما کہتا ہے اوہ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ محمد کا قرآن ہے. اب اس کے ذہن میں خیال ہے بھاگا بھی محمد سے تھا، آگے بھی محمد ہے. میرا وجدان کہتا ہے میں اگر پاس ہوتا تو کہتا تو قبر میں چل وہاں بھی محمد ہی رہے انشاءاللہ. ہاں کتنا بھاگے گا تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر نبی نبی وہ تو آئیں گے، کہاں تک پیچھا چھڑائے گا. ہاں آئیں گے ضرور. فرشتے پوچھیں گے کیا کہا کرتا تھا، سامنے سرکار ہوں گے، فرشتے سوال کریں گے کیا کہا کرتا تھا. اس وقت حضور کے سامنے کہنا تسی میرے ورگے سی تے میں تواڈے ورگا سا، تسی تا کاری کچھ نہیں سی سکتے. تو اس ویلے سرکار نہ کہن گے جو میاں میں کار کچھ نہیں سکتا تے مدینہ چھڑ کے تیری قبر وچ آنا سی. ہاں کو بڑا وفادار سمجھتے ہیں نا ہم، قبر کی دیوار تک ساتھ نہیں جاتے. باپ بڑا پیار کے دعوے کرتا ہے نا، پر چار پائی کو شاید باپ کندھا بھی نہیں دے سکتا. بیٹے کی چار پائی کو والد کندھا دے، یہ آسان بات ہے، بڑی مشکل بات ہے. لیکن وہ کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی قبر میں آتی ہے. اور بات کو ختم کروں، اکرما نے قرآن پڑھا سنا، اس نے کہا اگر یہ قرآن محمد پر نازل ہوا ہے تو پھر وہ سچے ہیں. اب ملا سے کہتا ہے کشتی ساحل کی جانب موڑو، پھر کنارے لے کے جاؤ. اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، میری سواریاں بیٹھی ہیں، یہ درمیان میں تو پہنچ چکا ہے، اب کہتا ہے واپس چلو.
اکرمہ کہتا ہے منہ مانگی قیمت لے لے، بس چلو واپس لے گئے. پیچھے یار کی نگاہ تھی. اب اس نے کشتی والے سے کہا جو کچھ چاہیے. اس نے کہا یار تو قیمت ادا نہیں کر سکے گا. اس نے کہا ساری زندگی ساڑھے پیو سن حرام کھوایا ہے. بیٹھے ہو ابو جہل دا پتر ہے. ابو جہل نے کہڑا مزدوری کر کے کھوائی ہے، لوگوں نے مال ہی ہڑپ کیتے نے. ہاں مینوں تعجب ہوندا اس حاجی تو جڑا بچے مال مروڑ کے تے بچے نوں لیا کے کھوا دیندا تے دکان دے کھاتے چ لکھیا ہوندا ہے حاجی نظام الدین صاحب. بڑا حاجی ہے یار، کمال حج ہے. یہ دھوکہ بازی کا نام حج ہے. لوگ تو کعبے کو دیکھ کے آئیں تو ان کے اعتبار ہی بدل جاتے ہیں. بندہ ویسے شرم سے ڈوب جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جائے نا تو جس نے کعبے کی زیارت کی وہ کہتا ہے یار لوگ کی کہنے گے حج کر کے آتے ہیں حج کام کرتا ہے، لیکن یہ اللہ ہی حافظ ہے مخلوق کا. اس نے کہا حرام ساری زندگی میرے باپ نے بڑا کمایا ہے، منہ مانگ. اس نے کہا تو خود بتا دے قیمت. اس نے کہا 10 دینار. اس نے کہا وہی رہا نا جو تھا، قیمت بڑھا. اس نے کہا 20 30 40 50 ہزار دینار تھے اس کی تھیلی میں. اس نے پوری تھیلی دے دی. اس نے کہا کشتی موڑ واپس. اب مختصر بات یہ مکے کا بازار ہے، یہ مکہ کے بعد کی بات ہے. یہ پلید کا بیٹا ابھی تک پلید ہے، آ رہا ہے مکے کے بازار میں. آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم سجی ہوئی ہے. ابو بکر سے لے کر پاک علی تک سب صحابہ تارے جگمگ 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 کر رہے ہیں. اور جگمگ جگمگ کرتے تاروں میں سے جو 14ویں رات کا چاند تھا وہ اٹھا. اٹھ کے اس نے اپنی کملی کو کندھے پہ رکھا. ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہاں کی تیاری ہے؟ حضور فرماتے ہیں ابو بکر ذرا پریشان نہ ہو، ابو جہل کا بیٹا میری غلامی اختیار کرنے کے لیے میری بارگاہ میں خود چل کے آ رہا ہے. چل کے وہ آ رہا ہے. یار اپنے ایمان سے بتانا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کروانا، میری بات پہ نہ جانا، اپنے ضمیر سے فیصلہ کرواؤ. جیڑا کافراں دے دلاں دیاں گلاں تو واقف ہو سکتا ہے تے ایمان والے دے دلاں دیاں گلاں نہیں پہچان سکتا. حضور نے فرمایا وہ کلمہ پڑھنے کے لیے. یا رسول اللہ ٹھیک ہے. اب اکرمہ آیا، کلمہ اس نے پڑھا. اب آنسو نہیں رکتے. کہتے یا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے، میں آپ سے لڑتا رہا ساری زندگی. حضور نے فرمایا تو نے کبھی نزدیک ہو کے دیکھا ہی نہیں. کبھی نزدیک ہو کے، یہ ان کی بھی غلط فہمی ہے. ہمیں کبھی نزدیک ہو کے سنو تو صحیح، کبھی نزدیک ہو کے بات تو سنو. ہو کہاں کی رہی ہے؟ عرشوں بات نہیں گلنا نہ ہوتے پھر کیا جائے. احمد یار فرماتے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے. سونے بندے نوں آدਤਾਂ سکھانیاں پہنیاں نے، جڑا ہو گئی سونا رب کوئی بڑا چھڑیا ہوئے. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقبی ہوں بڑھائے نہیں جاتے. ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. ہمیشہ محبوب کے رخ کی ابو بکر زیارت کر سکتا ہے، پلید کو اللہ قریب ہی نہیں آنے دیتا. اکرمہ نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت اکرمہ بن گئے. اکرمہ پلید تھا، پلید سے اب پاک بن گئے ہیں. اب کلمہ پڑھا اکرمہ نے. یہ پرچی اتنے میں کسی نے دی تھی، جیب سے لگ دی. میں نے کہا چلو جو رہ گئی ہے میں اپنی مسجد میں جا کے نکال لوں گا، اور ڈیوٹی تو پوری کرنی ہے. آخری حدیث پرچی والی اور پھر چھٹی. اکرمہ نے کلمہ پڑھ لیا. اب وہ صحابی کھڑا ہوا جس نے وہ جنگ کے میدان میں سنا تھا قاتل بھی جنتی ہے تو مقتول بھی جنتی ہے. اس نے جب یہ منظر دیکھا نا، بات یاد ہے نا میری، جب اس نے قتل کیا تو حضور نے فرمایا یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے. اب وہ صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، نعرہ لگا کے کہتا صدقتا و بررت یا رسول اللہ. آپ نے سچ کہا. میرے یار کی نظر مازاق کے نین اٹھے اس کے چہرے پر گئے. فرمایا کیا بات سچ کر دکھائی؟ میں نے کہا فلاں جنگ کے موقع پر آپ نے کہا تھا قاتل بھی جنتی ہے مقتول بھی جنتی ہے. آج وہ سچائی میں اپنی اکھاں نال سچ ہوندی ہے. بس پہلے اکرمہ بولتا تھا گلی گلی میں کہ محمد میرے جیسے ہیں. اب جب قریب آ کے تک لیا نا، جنہ نہیں ڈٹھا ہو کرن گلا، جنہ دیکھ لیا ہوتے بول دے. اب اس نے دیکھ لیا، اب چپ. اب بات، اب جو بھی بات ہے سر جھکا کے تسلیم. میرے یار نے کیا تو کیا ہو سکتی ہے بات.